ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے اس بات کی کہ کوئی جناب ابو طالب محسن اسلام محسن پیغمبر کی توہین کرے۔ آگے بڑھ کر میں آپ سے ایک سوال اور پوچھتا ہوں، شہادتین پڑھا ہوا تھا اور پیغمبر کے قتل کی سازشیں کر رہا تھا۔ اب میں تاریخ کے پردے اٹھاؤں گا تو بڑے بڑے نام سامنے آ جاتے ہیں۔ کہا جی حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، فلانے نے کہا، فلانے نے کہا، دو چار جھوٹی روایات تیار کر کے اس کا جو ریشہ، اس کی جو بنیادیں کہاں ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت امیر کا بغض ہے۔ یہ بغض ہے جو جناب ابو طالب پر خالی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ورنہ محسن اسلام اور مدافع رسالت سید المؤمنین جناب ابو طالب علیہ السلام، جس نے اپنی پوری زندگی پیغمبر کی حیات سے، وہ پہلے 8 سال کے جب تک آپ جناب عبد المطلب کی حیات میں رہے سے لے کر 53 برس جب آپ نے مکہ چھوڑا ہے، اس پورے پیریڈ میں جس ذات نے آپ کی حفاظت کی ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اور جب تک جناب ابو طالب رہے کسی کے اندر جرأت نہیں تھی کہ پیغمبر کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ سکے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کلمہ نہیں پڑھا، تاریخ میں ہمیں کلمہ نہیں ملتا۔ اب یہ ایک شبہ ہے۔ شبہ کیا ہے؟ اصطلاح فقہی میں جب آپ تلاش کریں گے، فقہ کی کتابوں میں فقی کے پاس جائیں گے، کہیں گے بھئی مجھے مسلمان کو ڈیفائن کر کے دو، تو فقی اپنی اصطلاح کے مطابق آپ کو مسلمان کی تعریف کر کے دے گا، کہے گا کہ وہ آدمی جو شہادتین جاری کر دے اپنی زبان سے، وہ کیا ہے؟ مسلمان۔ اب اس کا یہ اصطلاح ہے، یہ ٹرمینالوجی جس کا تعلق علم فقہ سے ہے۔ اب یہ ٹرمینالوجی کیوں ہے؟ اس اصطلاح کی وجہ سے ایک حکم ہے جو اس کے اوپر بار ہوتا ہے، اس حکم کا اجرا ہوتا ہے اس لفظ کے اوپر۔ یعنی کیا؟ فقہی اعتبار سے اگر آپ دیکھ لیں کسی شخص نے شہادتین کو جاری کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، تو اب آپ کے لیے اس کا خون، اس کی مال، اس کی جان، اس کی آبرو حرام، آپ نہیں ہاتھ لگا سکتے اسے، محترم ہو گیا۔ لیکن اب اسی فقی سے آپ پوچھیں کہ یہ جو آپ نے ڈیفینیشن دے دی، اگر یہ آدمی گونگا ہو، اگر یہ گونگا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ بہرا ہو تو پھر آپ شہادتین کہاں سے لائیں گے؟ نہیں ملے گی نا، آپ کو نہیں ملے گی۔ اب وہاں پر کیا ہے کہ بھئی یہ کسی بھی طرح سے سمجھا دے، کافی ہے اس کے لیے، بس وہاں پہ کلمہ غائب ہو گیا، نہیں ملے گا۔ اب آپ اس سے سوال کریں، کہیں کہ اچھا آگے بڑھ کر میں آپ سے ایک سوال اور پوچھتا ہوں، شہادتین پڑھا ہوا تھا اور پیغمبر کے قتل کی سازشیں کر رہا تھا۔ اب میں تاریخ کے پردے اٹھاؤں گا تو بڑے بڑے نام سامنے آ جاتے ہیں کہ میں اب فقیہ سے پوچھوں کہ کسی کا کلمہ نہ ملے لیکن عمل سے ثابت ہو جائے، تو آپ نے گونگے کے بارے میں بھی کہا، آپ نے بہرے کے بارے میں بھی کہا، بھئی عمل سے ثابت ہو جائے تو مسلمان۔ پس وہ اصطلاح تھی جس کا ایک خاص ہدف تھا، ورنہ قرآن کی زبان میں مومن عمل سے پہچانا جاتا ہے، کلمے سے نہیں پہچانا جاتا۔ لہذا قرآن نے کئی مقامات پر منافقین کا ذکر کر کے کہا، جنہوں نے کلمۃ الکفر کہا بعد اسلامہم، اپنا اسلام لانے کے بعد یہ کافر ہو گئے۔ کہیں کہا کہ یہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ کلمہ ان کا جھوٹا ہے، یہ ایمان نہیں لائے۔ کہیں پر پیغمبر کو کہا ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ پس قرآن نے واضح کر دیا ہے کلمے پہ مسلمان تلاش نہ کرنا، عمل پہ تلاش کرنا۔ بلکہ ایک مقام میں، بلکہ حتیٰ یہ کہوں گا شاید جناب ابو طالب کے ایمان کو بیان کرنا تھا، قرآن نے جان بوجھ کر مومن آل فرعون کا تذکرہ کیا۔ اب مومن آل فرعون کون ہے؟ ایک آدمی ہے جس کا قرآن کے اس تعارف کے علاوہ کوئی نشان نہیں ہے۔ قرآن نے اس کا صرف اتنا تعارف دیا کہ یہ وہ تھا کہ کتم ایمانہ، اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ اب جب ایمان کو چھپایا، قرآن گواہی دے رہا ہے کیا؟ کہ اس نے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ ایمان اگر قرآن کہہ رہا ہے چھپا ہوا تھا تو کوئی ہے مائی کا لال جو آ کر یہ بتا سکے کہ اس نے کلمہ کب پڑھا تھا؟ ہے کوئی؟ کیوں؟ اگر کوئی کلمہ ثابت کر دے گا تو قرآن کو جھٹلائے گا۔ جب قرآن نے کہہ دیا چھپایا ہوا تھا تو اس کا مطلب آپ کو مومن آل فرعون کا کلمہ کبھی بھی نہیں ملے گا۔ اب کلمہ نہیں مل رہا،
پھر بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مومن ہے۔ بھئی کیوں مومن ہے؟ قرآن نے بتا دیا کہ اس لیے مومن ہے، اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا، اور ایسا ثابت کیا کہ خود قرآن نے اس کو مومن کہا۔ تو پروردگار وہ عمل کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی کلمہ نہ پڑھے، اپنے ایمان کو چھپا کر رکھے، اور تو آگے بڑھ کر اس کے ایمان کی گواہی دے؟ وہ عمل صرف اتنا ہے، اپنے زمانے کے نبی کی ایک مرتبہ حفاظت۔ جو اپنے زمانے کے نبی کو ایک دفعہ بچا لے، قرآن کی نگاہ میں مومن ہوتا ہے۔ اور جو 40 سال سے زیادہ سید الاوصیاء، سید الانبیاء کی حفاظت کرتا رہا ہو، اس کو اگر قرآن کبھی کوئی نام دیتا تو کم از کم سید المؤمنین سے ہوگا۔ لہذا یہ جو حدیث کے کارخانوں سے نکلی ہوئی حدیثیں ہیں، ان کو اپنے پاس رکھو، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی موقع پہ مجھے سچے بھائی مرحوم کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے جو آپ نے فرمایا، کم ہے یہ کارنامہ دور امیر شام، کم ہے یہ کارنامہ دور امیر شام، ایمان کو کفر، کفر کو ایمان بنا دیا، ایمان کو کفر، کفر کو ایمان بنا دیا، کافر بنا دیا، ابو طالب سے شخص کو، سفیان سے لعین کو مسلمان بنا دیا۔ تو جس دور میں ان کو مسلمان بنایا گیا، جن لوگوں نے ان کو مسلمان، انہی نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر بنانے کی کوشش کی ہے۔ لہذا عزیزان من، جناب ابو طالب ہمارے لیے اسی طرح سے مقدس ہے جیسے کسی کے لیے کوئی اور ہو سکتا ہے۔